بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک باپ سارے غم برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی جوان بیٹی پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس بوڑھے باپ کی تو کمر ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب طائف کی وادی میں کافروں نے پتھر مارے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بد دعا تک نہ دی۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے جب اوپر سے یعنی کہ نیچے گرایا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی بد دعا نہ دی۔ لیکن جس وقت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کو اچانک طلاق دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں پر اس آنے والی مشکل غم کو برداشت نہ کر سکے اور طلاق دینے والے اس ظالم انسان سے کہا کہ جا، میں تجھے بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنا کوئی قطع مسلط کر دے۔ ناظرین، میرے پیارے ناظرین، محترم ناظرین، یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے کہ جن کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے اپنے چچا ابو لہب کے دو لڑکے عتبہ اور عتیبہ سے کر دی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ گھر والے بھی آپ کے دشمن بن گئے۔ اسی دشمنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو مکہ کے کافروں کی تو نیندیں ہی اڑ گئیں۔ وہ ہر وقت آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کی ترکیبیں سوچتے رہتے اور اس کے علاوہ غریب مسلمانوں کو بھی تکالیف دیتے تو انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کرتے، یہاں تک کہ ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور دشمن کے منصوبوں کو ناکام بنایا۔ مکہ کے کافروں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا تڑپا کر دل کی بھڑاس نکالنے لگے۔ اس کام میں مکہ والے تنہا نہ تھے بلکہ بہت سے دوسرے قبیلے والے بھی ان کا اس ظلم میں ساتھ دے رہے تھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو بھی بد دعا نہیں دی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق ہوئی تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے والوں کے لیے بد دعا کی تھی۔ پیارے دوستو، ہمیں ہمیشہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنی چاہیے، ہمیشہ ان کو فالو کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے ایک بہترین مشل راہ ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی چہیتی بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو جب اچانک طلاق دے دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح ٹوٹ جائیں اور اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں، یہ تھا دشمنوں
کے مائنڈ میں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا برا ہو۔ اس پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ برا تو ابو لہب کا ہوگا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لاڈلی بیٹیاں تھیں کہ ابو لہب کے دونوں یعنی کہ دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں تھیں۔ وہ دونوں لڑکے اپنے باپ ابو لہب کی طرح بے رحم انسان اور اسلام کے کٹر یعنی کہ شدید سخت دشمن تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کا نکاح تو ابو لہب کے لڑکوں سے ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک زمانے تک ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑکیوں کے ناک میں دم کر کے رکھا اور کڑوی کڑوی باتوں سے ان کے دل چیرتے رہے، لیکن بد نصیب ابو لہب کو اس سے بھی سکون نہ ملا اور آخر ایک دن اپنے بیٹوں سے کہنے لگا کہ اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں ان کو طلاق نہیں دو گے تو تم پر میرا گھر حرام ہے۔ باپ کے حکم پر یہ دونوں لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک پیچھے سے جا کر ان دونوں لڑکوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھکا دیا اور پھر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ گریبان پکڑ کر اتنی زور سے گھسیٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان بھی پھٹ گیا اور عتبہ چیختے ہوئے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا آج سے ہم دونوں نے تمہاری دونوں لڑکیوں کو طلاق دے دی۔ جس وقت ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ جب طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے پتھر برسائے تب بھی آپ نے کسی کو بددعا نہ دی تھی۔ جب جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تب بھی کسی کو بددعا نہ دی تھی، لیکن جس وقت ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے اگر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم کو برداشت نہ کر سکے اور کہنے لگے کہ اے عتبہ جا، میں تم دونوں کو بددعا دیتا ہوں کہ اللہ تم پر اپنا کوئی قطع مسلط کر دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا اثر ایسا ہوا کہ ایک روز ابو لہب کا یہی لڑکا ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہا تھا کہ رات میں ایک جگہ اچانک شیر آ گیا اور اس قافلے کے سبھی لوگوں کو سونگا لیکن کسی سے کچھ نہ ملا، لیکن جب عتبہ کے پاس پہنچا تو اسے سونگتے ہی اس پر حملہ بول دیا اور چیر پھاڑ کر اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ جب ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی، لیکن کچھ دنوں بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کی بھی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کر دی۔ اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، مطلب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے دو نور حاصل ہوئے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلط زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقائے دو جہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عتبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرا صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر الفاظ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہر صورت پوری فرماتے ہیں۔ اس بات سے سبھی اچھی طرح واقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ دونوں بدبخت تجارت کے گھر سے قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ قافلے والے ایک راہب کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا ہے۔ یہ سن کر ابو لہب
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی کہ اس نے قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے عتبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، اس لیے کسی درندے کے حملے کا مجھے یقین ہے، تم لوگ سارا سامان ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتبہ کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندوں کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے عتبہ کی حفاظت کی پورا بندوبست کیا اور سب سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر وہاں آن پہنچا، مگر اس نے کسی پر حملہ کرنے کے بجائے سوئے ہوئے لوگوں کو سونگھنا شروع کر دیا اور آگے بڑھتا رہا، مگر کسی کو ذرا برابر بھی خراش نہ لگائی، جس سے یہ لگتا تھا کہ یہ بھوکا نہیں ہے، ورنہ اتنے لوگوں میں سے کسی پر بھی حملہ آور ہو سکتا تھا۔ قریب آ کر وہ شیر سب کو سونگھنے لگا اور ایک ایک کر کے سب کو سونگھتا ہوا آخر اس بندے تک پہنچ گیا، لیکن